اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم جنگ بدر کے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ قرآن حضور اور آپ کے ساتھی مدینہ میں آباد ہو چکے تھے۔ قمر کے برعکس مدینہ میں یہ لوگ بہت خوش تھے اور اپنے مشن میں خوب کامیاب ہو رہے تھے۔ مکہ کے کافروں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہجرت کے فوراً بعد مدینہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ مدینہ کے مکار یہودیوں اور منافقوں سے بھی سازوبانہ رکھے ہوئے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے دستے مدینہ کے نواحی علاقوں کی گشت کرتے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے۔ کئی بار وہ چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی بھی ہانگ کرے جاتے تھے۔ فوجی شکر کشی کے لیے سب سے بڑا مشتر جنگی اخراجات ہوتے ہیں، اس لیے قریش نے اس کے لیے خصوصی مسلمان اور کافر فوجی مسلمانوں کو کفار کی سازشوں اور جنگی تیاریوں کی اطلاعات برابر ملتی رہتی تھیں۔ مدینہ کے دفاع کے بارے میں حضور صحابہ کرام سے صلاح مشورہ کرتے رہتے تھے۔ جب یہ اطلاع موصول ہوئی کہ کفار ملکہ ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ روانہ ہو چکے ہیں تو فیصلہ ہوا کہ ایک طرف تو شام سے کوٹنے والے کفار کے قائد کو قابو کر لیا جائے اور دوسری طرف نکتہ سے حملہ آور ہونے والے شکیر کفار سے شہر سے باہر نکل کر بدر کے مقام پر ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں کی ایک مختصر سی فوج تیار کی اور یہ لوگ 12 رمضان 2 ہجری کو بیدار کی جانب روانہ ہوئے۔ فوج کی کل تعداد اس تھی۔ مسلمانوں کے جوش جہاد کا یہ علم تھا کہ بعض کم عمر بچے بھی فوج میں شامل ہونے کے لیے بخت اصرار کرتے تھے۔ مکہ سے کفار بڑی شان و شوکت اور ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ ان کا ظاہری محرک اپنے تجارتی قافلے کو بچانا تھا۔ ان کی فوج 1000 سے زائد تھی، جس میں 100 سواروں کا ایک رسالہ بھی شامل تھا۔ عتبہ جو اس وقت قریش کا سب سے معزز سردار تھا، ان کی فوج کا سپہ سالانہ تھا، اور اس میں ابو جہل اور باقی تمام بڑے بڑے سردار بڑے تمتراق سے شامل تھے۔ یہ شکر ینگ رلیاں منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے ابو سفیان کی زیر سرکردگی تجارت کے لیے ایک بہت بڑا قافلہ شام روانہ کر دیا۔ اس قافلہ کے لیے کلمہ کی تقریباً ساری آبادی نے حسب توفیق سامان تجارت فراہم کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے اور اس ساری رقم کو مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ شراب اور عورتوں سے جی بہلاتا اور لوگ موسیقی کی تھاپ پر اچھلتا کودتا چلا آ رہا تھا۔ ادھر شام سے لوٹتے ہوئے قافلہ کو جب پتہ چلا کہ مدینہ سے گزرنے والی تجارتی شاہراہ میں خطرہ ہے تو سردار قافلہ ابو سفیان نے فورا اپنا راستہ بدل لیا اور یوں یہ لوگ لے کر محفوظ ساحلی رستے کی طرف مڑ گئے۔ اس طرح قافلہ مسلمانوں کی زد سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کفار کے شکر کو بدر کے مقام پر پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ان کا قافلہ راستہ بدل کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے تو ان کے کچھ رہنماؤں نے مشورہ دیا کہ اب چونکہ مسلمانوں پر شکر کشی کا کوئی جوانہ نہیں رہا، اس لیے مواد ختم کر کے مکہ لوٹا جائے۔ مگر ابو جہل اور اس کے تند و تیز حامیوں کے اصرار پر بدلے ہوئے حالات کے باوجود جنگ لڑنے کا فیصلہ بحال رکھا گیا۔ کفار کی شکست فاش جنگ بدر میں وہ ساری منصوبہ بندی تمام تر حضور ہی نے کی، تاہم وہ اپنے ساتھیوں سے ہم امور پر صلاح مشورہ ضرور فرماتے رہے۔ حضور کی سرکردگی میں ساری تیاریاں مکمل کر کے اس رات مسلمانوں نے مطمئن ہو کے خوب اچھی طرح آرام کیا، مگر خود حضور رات بھر عبادت اور دعا میں مصروف رہے۔ صبح ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کو نمازہ کے لیے جمع کیا۔ نماز کے بعد آپ کے جہاد پر واز بھی فرمایا۔ اس فریضہ سے فارغ ہو کو آپ نے ایک تیر اٹھایا اور صف آرائی کے لیے زمین پر مختلف کھیریں ڈالیں۔ لڑائی میں شور و غوغا عام معمول ہوتا ہے، مگر آپ نے سب کو ہدایت کر دی کہ اپنے اپنے فرائض اطمینان اور خاموشی سے ادا کریں۔ آخرکار دونوں فوجی میدان بدر میں آمنے سامنے سفارہ ہو گئیں۔
مسلمانوں کا چھوٹا سا شکر اللہ سے دعائیں مانگتا اور قوت ایمانی سے سرشار نہایت منظم انداز میں میدان جنگ میں ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے برعکس کفار کا عظیم شکر اپنے ساز و سامان اور تعداد پر بہت نانیہ اور انتہائی مغرور حالت میں سفارہ تھا۔ لڑائی کا آغاز ہوا۔ عرب دستور کے مطابق عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے فریقین کے چیدہ شہسوار آپس میں تیرزنی کیا کرتے تھے اور عام جنگ کا باقاعدہ سلسلہ اس کے بعد شروع ہوتا تھا۔ خدا کی قدرت ان ابتدائی جھڑپوں بھی میں کفار کا سپہ سالار اتباع ہلاک ہو گیا اور ایک آدھ اور مشہور سردار بھی ختم ہو گئے۔ ان ابتدائی کامیابیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ عام لڑائی شروع ہوئی۔ تعداد اور جنگی صابن کی بہتری سے متعلق کفار کا گھمنڈ جلد ہی ٹوٹنے لگا۔ تھوڑے ہی وقفہ کے بعد ابو جہل اور کئی دوسرے نامور سردار ایک کر کے تیغ ہوئے، جس سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے مکہ کی جانب رخ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ ان کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے اور کوئی مسلمان قیدی نہ بنایا جا سکا۔ اس کے برعکس قریش کے آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی کے قریب قیدی بنا لیے گئے۔ مسرتوں میں منوں کی ملاوٹ۔ مسلمانوں کے فاتح شکر کی میدان جنگ سے ایک دن پہلے حضرت سیادی اور حضرت عبداللہ نے فتح کی خوشخبری ہے کہ مدینہ پہنچے۔ دونوں صحابی جدہ راستوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت زید آن حضور کے اونٹ پر سوار تھے۔ ان کا چہرہ مسطرت سے چمک رہا تھا۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی شاندار فتح اور کفار کی شکست فاش کی آنکھوں دیکھی سرگزشت بیان کرتے جا رہے تھے۔ مدینہ کے مسلمان قدرتی طور پر ان باتوں سے بے حد مسرور ہوئے، مگر یہودیوں، بت پرستوں اور منافقوں کو بے حد تشویش لاحق ہو رہی تھی۔ یہودیوں کے ایک سردار نے جب مورد کا بدر میں کفار کی پٹائی کا حال سنا تو بڑے کربناک انداز میں چلا اٹھا۔ عرب کے اصل فرمان رواؤں اور حرم کے پاسبانوں کے مارے جانے کے بعد موت زندگی سے بہتر ہے۔ یہ مکار دشمنوں نے مسلمانوں کی خوشیوں کو غم میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ابار منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اچانک یہ افواہ آزادی کہ دراصل حضور ہلاک ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی ہے۔ اپنی بے پر کی ہوائی کو وزن دینے کے لیے انہوں نے جو دلائل پیش کیسے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ حضرت زیدہ ہے جس اونٹ پر سوار ہو کر لوٹے ہیں وہ حضور کی ذاتی سواری ہے۔ اگر آپ زندہ اور فاتح ہوتے تو اپنے اونٹ کو کسی اور کے حوالے کرنے کی بجائے اس پر خود سوار ہو کر فانحانہ شان سے مدینہ میں داخل ہوتے۔ افواہ باز یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کی شکست اور حضور کی ہلاکت کے صدمہ سے ضلع اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور فرضی فتح کی بہو کی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ اس جانکاہ افواہ سے مدینہ کے مسلمانوں کی امنگوں پر دست پڑ گئی۔ وہ بہت رنجیدہ گئے، ہر طرف اضطراب اور افسردگی کی تاریکی چھا گئی۔ محمد اتفاق سے تھوڑی دیر بعد ہی چاروں طرف سے مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبریں آنے لگیں اور حضور کے صحیح سلامت ہونے کی پوری تصدیق ہو گئی۔ اس سے مسلمانوں کی مسرتوں کی انتہا نہ رہی اور وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے لگے۔ جنگ بدر کی فتح کی مسرتوں میں ایک حقیقی غم بھی شامل تھا۔ آن حضور جب بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ نسخ قلیل تھیں۔ آن حضور کی مدینہ واپسی سے قبل ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ اور سب مسلمان اس افسوسناک موت کے صدمہ سے بے حد غم زدہ تھے۔ جنگی قیدیوں سے بہترین اسٹوک شکست خوردہ کفار تو جنگ کا پانسا پلٹتے ہی مکہ کی جانب دم دبا کر بھاگنے لگے تھے، مگر فاتح مسلمان شاہتر تک میدان جنگ میں موجود ہے۔ انہوں نے مقتولین کفار کی ساری لاشیں ایک جگہ جمع کیں اور انہیں ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ حضور نے دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی سے بڑی سختی سے منع کر دیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام سے پہلے دنیا میں جتنے قومیں اور سلطنتیں موجود تھیں وہ سب مقتولین اور اسیران جنگ کے ساتھ انتہائی شرمناک اور وحشیانہ سلوک کیا کرتی تھیں، جنہیں سون کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر جنگی قیدیوں سے مسلمان جس حسن سلوک سے پیش آنے اس کی نظیر نہیں ملتی۔
آن حضور نے 2-2 4-4 کی تعداد میں قیدی صحابہ کی تحویل میں دے دیے اور انہیں ہدایت کی کہ انہیں امام اور احترام سے رکھا جائے، چنانچہ صحابہ خود تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتے مگر قیدیوں کو بہت اچھی طرح کھلاتے تھے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمرو بھی تھا، وہ شلا بیان مکر تھا۔ بنگ سے پہلے وہ مکہ میں عام جلسوں میں آن حضور کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کیا کہتا تھا۔ حضرت عمر نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے نیچے کے 2 دانہ اکھڑوا دیں تاکہ یہ پھر اچھی طرح بات نہ کر سکے، یا آپ نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں اس کے اعضا بگاڑوں گا تو گھر میں نبی ہوں، خدا اس کی پاداش میں میرے عاشا بھی بگاڑ دے گا۔ بعد میں جنگی قیدیوں کا فدیہ 4000 درہم فی کس مقنہ ہوا۔ امیر قیدیوں سے زیادہ رقم وصول کی گئی، لیکن جو قیدی مفلسی کی وجہ سے فدیہ ادا کرنے کے قابل نہ تھے انہیں بلامان ہی رہا کر دیا گیا۔ پڑھے لکھے قیدیوں کو کم ہو کہ اگر درس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں بھی رہا کر دیا جائے گا۔ جنگ بدر میں کافی مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ حضور نے سارا مال ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اس میں سے 5واں حتہ ریاست مدینہ کے فلاحی کاموں کے لیے نکال لیا گیا، باقی مال غنیمت مسلمانوں میں قسیم کر دیا گیا۔ شہدوں کا حصہ ان کے وارثوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ماتم کی ممانت اور انتقام کی آگ۔ بدر میں ہزیمت کی غیر متوقع خبر کے پہنچی تو گھر گھر صرف ماتم بچ گئی، لیکن غیرت کی وجہ سے کفارہ نے اعلان کر دیا کہ کوئی شخص رونے دھونے یا توجہ نہ کرنے پائے۔ جنگ بدر میں ایک لکی سردارہ اسود کے 3 جوان سال بیٹے مارے گئے تھے۔ شدت غم سے اس کی بینائی بھی نائل ہو گئی۔ اس کا دل ہونے کو بہت ترستا تھا مگر وہ مجبور تھا۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، جاؤ دیکھو باہر کون رو رہا ہے، کیا یہ قریش کے مقتولوں کا نوحہ ہے؟ میرے سینے میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، میں بھی جی کھول کے رو لوں تو قدرے تسکین ہو جائے گی۔ خادم نے واپس آ کر بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور بیچاری پریشانی کے عالم میں واویلا کر رہی ہے۔ اس پیما سود کی نبان سے بے ساختہ چند شیر نکل گئے۔ پہلے 2 شوروں کا ترجمہ یوں ہے، کولن اونٹ کھو جانے یہ کیوں چلاتی ہے تو پتے سے خسارے پر راتوں کی نیند گواتی ہے تو اسے خاتوں کھوٹے اونٹ پر آنسو نہ بہا، ردنا ہے تو بدر پر رو جہاں نصیبہ ہمارا چھوٹ گیا۔ الغرض گریہ زاری سے گریز کرتے ہوئے کمر کے تمام چھوٹے بڑے آتش انتقام میں جلتے رہے، اور حضور اور مسلمانوں کا میامٹ کرنے کی تیاریوں میں ہمہ تن مصروف رہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کو بہت زیادہ تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اس نبا کے بعد پورے علاقہ میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ کفار کے چوٹی کے سردار ہلاک ہو چکے تھے، ان کا شیرازہ بکھر چکا تھا، مسلمانوں کا رقیم ہر جگہ کرانے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ میں ایک ایسی فلاحی سلطنت جو میں پکڑتی گئی جسے اسلام کی تہذیب و تمدن کا مرکز تسلیم کیا جاتا ہے۔ آئندہ سالوں میں اسلامی تمدن کے اثرات جزیرہ نمائے عرب کی حدود فلانگ کر دور درانا کے علاقوں میں بھی پھیلتے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب دنیا کا گوشہ گوشہ اس کے خوشگوار اثرات سے لطف اندوز ہوا۔ دراصل بات کے تمام تعمیری ارتقاء کی اصل بنیادیں مدینہ کی اس عظیم غلامی سلطنت ہی میں استوار ہوئیں جسے جنگ بدر کے بعد حیرت انگیز استحکام نصیب ہوا۔